بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے اول حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ ہی آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر 2 ہجری میں ہے اور احد 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم نے جب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر لیں، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاول سن 45 ہجری میں جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال سن 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا، جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا، اور بعض نے لکھا کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی
عبیدہ بن حارث سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الآخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا، باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو امیہ کی بیٹی تھیں، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سلمہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد سفر 4 ہجری میں ایک سریہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الآخر 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حاملہ تھیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیٹ میں تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت زیادہ ہے اور میرا کوئی ولی یہاں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ آخر شوال 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے 3 ہجری اور بعض نے سن 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر ہیلے سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 59 ہجری یا سن 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت کے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مقیم ہوئیں۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔